بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم فاتحہ کے حوالے سے، فاتحہ میں ہم بعض اوقات اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن چند چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مرحومین کو ثواب کم ملتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ ثواب پہنچائیں، لیکن ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارے مرحومین زیادہ ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آج ہم جو ذکر کرنے لگے ہیں اس طریقے سے اگر اپنے مرحومین کو فاتحہ پہنچائیں گے تو آپ کے مرحومین خوش بھی ہوں گے اور عذاب میں کمی واقع ہونے کا سبب بھی بنے گا۔ تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روٹین وائز گھر میں ہم لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں شام کے وقت بعض اوقات، اور ہمارا ایک فرد جو ہے وہ فاتحہ پڑھتا ہے اور باقی خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر اپنے کاموں میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سارے بچے اور سارے گھر کے افراد دسترخوان کے اوپر بیٹھیں اور سارے مل کے سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اگر اس طریقے سے فاتحہ پڑھی جائے اور آخر پہ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اپنے مرحومین کو ہدیہ کیا جائے تو یہ جو سارے بچے اور سارے گھر کے افراد مل کر انہوں نے پڑھا ہے یہ زیادہ مقدار میں ثواب بنے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں سب کی طرف سے وہ فاتحہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ پڑھے گا تو وہ ایک فاتحہ کا ثواب جائے گا، لیکن جب سارے مل کے پڑھیں گے تو صاحب کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور وہ مرحومین کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، کوئی مجبوری ہے یا پھر ٹائم نہیں ہے، آپ کھانا کھاتے ہوئے شروع میں بسم اللہ تو پڑھتے ہوں گے، اگر اس بسم اللہ کو آپ ہدیہ کر دیتے ہیں اپنے مرحومین کو تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے کہ میں نے جو بسم اللہ شروع میں پڑھی ہے اس کا ہدیہ میں اپنے مرحومین، اپنے والد مرحوم کے لیے یا والدہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں قربتاً اللہ، تو اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔